مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ نے جو اپنے دعوے میں حدیثیں پیش کی تو ان کا جواب شروع ہو رہا ہے، اور دونوں حدیثوں کا محمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ حضرت عروہ بن زبیر نے جو حدیث روایت کی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو عروہ بن زبیر والی جو حدیث ہے اس میں جو حضرت بریرہ کے گھر والوں کی طرف سے جو ولا کی شرط لگائی گئی تھی تو وہ اشتراط ولا اور ولا دونوں ہیں۔ ولا کی شرط وہ بیع میں نہیں تھی، یعنی میں تم کو خرید کر آزاد کر دوں اس شرط پر کہ ولا میرے لیے ہو، اس میں وہ شرط نہیں تھی۔ کما فہم تم، جیسے کہ اہل مقالہ اولا تم نے سمجھا، بلکہ وہ شرط جو ولا کی شرط تھی وہ اس بات پر مطلب یہ ہے کہ کی گئی تھی کہ حضرت صدیقہ بنت صدیق حضرت بریرہ کی طرف سے کتابت کا جو بدل ہے وہ ادا کر دیں۔ یہی کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے، ارجعی الی اہلک فإن احبوا ان اعطیہم ذلک جمیعا یکون ولاؤک لی فعلت۔ یہ جملہ کہا، تم اپنے گھر واپس جاؤ، اگر تمہارے گھر والوں کو یہ پسند ہو کہ میں تمہیں خرید کر مطلب آزاد کرنے کا تمہارے لیے سامان فراہم کروں اور بدلے کتابت تمہاری طرف سے دوں، تمہارے گھر والوں کو اگر یہ پسند ہو تو ولا کیا ہوگا؟ میرے لیے ہوگا۔ تو اس حدیث عروہ بن زبیر میں ولا کی جو شرط تھی وہ بیع میں نہیں تھی، بلکہ حضرت ام المومنین کے حضرت بریرہ کی طرف سے ادائے کتابت میں یہ شرط تھی۔ اور فریق اول نے کیا سمجھا؟ بے میں یہ شرط تھی تو کہا تھا کہ بے کیا ہو گئی؟ جائز، اور شرط فاسد۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب بدلے کتابت کے لیے شرط کی تھی تو اس کتابت کے عقد سے انہوں نے منہ پھیرا، یعنی گھر والوں نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تولو عقد یعنی روگردانی کی۔ اور جبکہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس بدلے کتابت کے حق میں پہلے سے ملکیت ثابت نہیں تھی، ملک متقدم نہیں تھی ان کے لیے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے آپ حضرت بریرہ کی کیا ہوں؟ مالک ہوں، بلکہ الگ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا۔ تو اب حضرت ام المؤمنین نے جب سرکار سے یہ کہا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا لا یمنعک ذلک منھا، پھر پوری وہی بات انما الولا لمن اعتق۔ تو اس حدیث عروہ بن زبیر سے ان کا یہ سمجھنا کہ بیع جائز ہے اور شرط باطل ہے، لا نسلم، بلکہ اس کا محمل یہ ہے۔ پہلے اتنا دیکھیں ہم لوگ لفظ بلفظ، فکان الذی فی ھذا الحدیث، تو وہ بات جو اس حدیث میں ہے، مما کان من اہل بریرہ، جو اہل بریرہ کی طرف سے ہے، من اشتراط الولا، یعنی حضرت بریرہ کے گھر والوں کی طرف سے جو ولا کا شرط کرنا ہے، لیس فی بیع، یہ بیع میں نہیں ہے، ولیکن فی اداء عائشہ رضی اللہ عنہا الیہم الکتابۃ عن بریرہ، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کی طرف بدلے کتابت کو ادا کرنے کی شرط ہے بریرہ کی طرف سے۔ وَهُمْ تَوَلَّوْا عَقْدَ تِلْكَ الْكِتَابَةِ، اور اہل بریرہ نے اس کتابت کے عقد سے کیا پھیرا؟ منہ پھیرا، روگردانی کی کہ ایسا نہیں ہوگا۔
ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضی اللہ عنہا ملک، یہ یکن کا اس میں مؤخر، اور جبکہ حضرت ام المؤمنین کا پہلے سے یعنی پہلے سے ملکیت بھی حاصل نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس ادا پر۔ فذکرت ذلك عائشہ رضی اللہ عنہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ بات حضرت ام المؤمنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یمنعک ذلک منہا، اے لا ترجعی لہذا المعنی عما کنت نویت فی عتاقها من الثواب، یعنی ان کی آزادی سے، سمجھے، یعنی بریرہ کی آزادی میں جو تمہاری ثواب کی نیت تھی یا ہے، اس معنی کی وجہ سے رجعت مت کرو، یعنی اپنے کام کو روکو نہ، جو نیت تھی اس نیت پر کاربند رہو، ثواب کی نیت تھی اس نیت پر مستحکم رہو۔ اشتریہا، خرید لو، فاعتقیہا، آزاد کر دو، فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا اس کے لیے ہے کہ جس نے آزاد کیا، معتق کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں فکانا ذکر ذالک الشراء ہاہنا ابتداء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس مما کان قبل ذالک بین عائشہ رضی اللہ عنہا و بین اہل بریرہ فی شیء۔ یہ اب میں نے جب یہ عبارت شرح میں دیکھی تو قیلہ ہے اس میں کچھ کتابت کا بھی مسئلہ ہے اس کتاب کی عبارت میں، یہ اس میں شرح میں کیا ہے، یہ لفظ قبلہ نہیں ہے بلکہ قیلہ ہے، اور قیلہ کا مطلب علامہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں شرح کا ذکر یعنی شرح کا ابتداء ذکر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشتریہا کہنا، شرح کا ابتداء ذکر، لیسا یہ ان میں سے نہیں ہے کہ ما کانا قیل ذالک یعنی بین عائشہ رضی اللہ عنہا و بین اہل بریرہ، جس کو کہا گیا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اہل بریرہ کے درمیان، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو حضرت ام المومنین اور اہل بریرہ ان کے گھر والوں کے درمیان یہ ہو چکی ہو، ان کی باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ اسے ذرا روکنا ایک منٹ۔ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابتداءً شرح کا ذکر ہوا ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جو گفتگو حضرت عائشہ اور اہل بریرہ کے درمیان ہوئی تھی، ان گفتگو میں سے کوئی بھی بات مطلب یہ نہیں ہے۔ ثم کانا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخطب، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطاب کیا تو فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ عز وجل، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ایسی شرط لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں۔ انکارا منہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انکار تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس چیز کی طلب میں، یعنی مطلب یہ ہے تم خریدنے سے باز مت آؤ، خرید لو، اور جو شرط انہوں نے لگائی ہے ولا کی تو لیس فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے، تو گویا کہ اس بات سے انکار تھا حضرت عائشہ پر کہ تم ان کی بات، جو شرط کی بات مجھ سے ذکر کر رہی ہو اس کا انکار کرو، وہ کتنا بھی کہتے رہیں ان کی شرط مانی نہیں جائے گی، منکر رہے گی، لا نسلم، ہم نہیں مانیں گے، یہ ہے فی طلبها ولا من تولا غیرها کتابتها بحق ملکه علیہا ثم نبہها وعلمها بقوله فإنما الولاء لمن اعتق،
ہے نا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے حضرت عائشہ پر اس کے طلب میں، کتابت کے طلب میں، اس کے ولا کے طلب میں، کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتابت سے مطلب روگردانی کی، بحق ملکہ علیہا، یعنی ان کے اس کے خلاف ملکیت کے ثابت ہونے کی وجہ سے. ملکہ کا ضمیر کا مرجع مطلب مول ہے، بحق ملکہ علیہا، علیہا کے ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حضرت بریرہ، یعنی حضرت بریرہ پر ان کے ملکیت کے ثابت ہونے کی وجہ سے اہل بریرہ نے ان کی کتابت کی ادائیگی سے روگردانی کی. سمجھ لینا اسی بات کو بھائی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی حضرت عائشہ کو، اور حضرت عائشہ کو سکھایا اپنے اس ارشاد سے کہ فَإِنَّمَا الْوِلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ابھی ختم ہونے کے بعد اس پر اور گفتگو کریں گے. فَإِنَّمَا الْوِلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أي أن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة، یعنی مکاتب نے جب مطلب یہ ہے کہ ادائے کتابت کی بنیاد پر مکاتب جب آزاد کر دیا گیا، اعتق جب آزاد کر دیا گیا، فَمُكَاتِبُهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ہے نا. تو اس کا یعنی فَمُكَاتَبُهُ ہوا، تو اس کا مکاتب وہی ہوگا، اس کا مکاتب، یہ مکاتب ہے، اس کا مکاتب وہی ہوگا جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. فَوِلَاؤُهُ لَهُ، اور اس مکاتب کا جو ولا ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ مکاتب کے لیے ثابت ہوگا. بات یہاں تک ہوگی پوری. اب یہاں سے ایک آسان سا اعتراض ہے جو آپ بھی سمجھ جاؤ گے. اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہنے والا یہ کہے کہ حضرت، اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے حدیث کا مفہوم اور اس کے الفاظ ذہن میں ہونا ضروری ہے، جو ہشام بن عروہ کی حدیث ہے. حضرت ہشام بن عروہ کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے اس حدیث پاک کو اپنے والد سے روایت کیا ہے. یعنی کیا کہا ہے اوپر دیکھیں، ہشام بن عروہ کی بھی تو حدیث آئی ہے نا. عروہ بن زبیر عائشہ نہیں، عروہ بن زبیر نہیں، ہشام بن عروہ. وہ حدیث دیکھو، پیچھے ذرا پلٹ کر دیکھو. ہشام بن عروہ کوئی راوی مطلب یہ ہے کہ آئے ہیں، اسی لیے ذہن میں روات کا رکھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے. عن ہشام بن عروہ ملا کہیں؟ اس کو روک دو، جب تک وہ حدیث نہیں ملے گی آگے نہیں بڑھا جائے گا نا. دیکھیے سند ہے، دیکھو حدیث کی. تبھی اللہ کہے فَإِنَّ ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ نے اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کیا ہے. تو ان کے والد کون ہیں؟ عروہ بن زبیر. تو فَزَادَ فِيهِ شَيْئًا، تو اس میں کچھ کیا کیا ہے؟ بڑھایا ہے. تو بڑھایا ہے تو اب وہ روایت ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے کیا، قُلْنَا لَهُ، تو ہم ان سے کہیں گے صدقتا، آپ نے کیا کہا؟ سچ کہا. یعنی یہ زیادتی پر اعتراض ہے کہ ایسی حدیث تو نہیں ہے. جب ہشام بن عروہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو یوں بڑھایا ہے. حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس عن مالک بن انس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت جاءتنی بریرہ. یہ کہا ہے کہ میرے پاس بریرہ آئیں اور آ کر بولی کیا، انی کاتبت اہلی علی 9 اواق فی کل عام اوقیہ، میں نے اپنے گھر والوں کو یعنی 9 اوقیہ پر مطلب مکاتب کر لیا ہے، یعنی بدلے کتابت جب جو میری ادا کر دے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گی، اور ہر سال چند اوقیہ ادا کیا جائے گا. فاعینینی، تو آپ میری مدد کرو. تو فقالت لہا عائشہ، تو ان سے حضرت عائشہ نے فرمایا ان احب اہلک، اگر تمہارے گھر والوں کو یہ پسند ہو کہ میں ان کے لیے یہ ساری باتیں تیار کر دوں تو میں ان کے لیے تیار کر دوں. عدہ عدو سے ہے گننا، یعنی سارے سامان کو تیار کرنا، اور ولا میرے لیے ہوگا تو میں ایسا کر لوں گی. فذهبت بریرہ الی اہلہا،
تو حضرت بریرہ اپنے گھر والوں کی طرف گئیں، ان سے بولی تو انہوں نے انکار کیا. فجاءت من عند اہلها، تو اپنے گھر والوں کی طرف سے میرے پاس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو بولی انی قد عرضت ذلك علیہم، بے شک میں نے ان پر یہ بات پیش کی تو انہوں نے انکار کیا، مگر یہ کہ ولا ان کے لیے ہو، یہ شرط ٹھہرائی. فسمع بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. فسألها، دریافت کیا یعنی بریرہ سے، نہیں حضرت عائشہ سے. فاخبرته عائشہ، تو حضرت عائشہ نے سرکار کو بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا خذیها، یہ ارشاد فرمایا پھر ان کو کیا کر لو، مطلب لے لو، یعنی وشترتی، اور کیا کر لو یعنی خذیہا، ان کو حاصل کر لو. اور مطلب اور ایک نسخے میں وشترتی نہیں ہے بلکہ وشتری ہے. اس میں اسی لیے اسے بول رہا ہوں، دیکھیے عبارت میں جگہ جگہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس میں جب اس کی شرح علامہ صاحب نے کی ہے نا، تو انہوں نے اس جملے کی شرح یہ فرمائی ہے کہ دیکھیے اشتریہا کا لفظ انہوں نے اس میں مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا ہے، خذیہا واشتریہا. دیکھیے ہاں، قال القاضی، قال الطحاوی، امام طحاوی نے روایت الشافعی مالک اشریتی بغیر تائن اے ازہری لہم حکمہ وعلیہم وعلمیہم سنتہ. مطلب اس کی شرح یہ کی ہے، واشتریتی کی شرح کہ تو ان کے لیے اس کا حکم ظاہر کر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ان کے لیے اس کا حکم کیا ہے، ظاہر کر، اور گھر والوں کو دستور اور سنت سکھا. یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی شرع کا حکم یہ بتا کہ ولا کی شرط گھر والے کتنے ہی لگا لیں، مگر ولا کس کے لیے، آزاد کرنے والے کے لیے. فإنما الولا لمن اعتق، کیونکہ ولا اس کے لیے جس نے آزاد کیا. ففعلت عائشہ، تو حضرت ام المؤمنین نے ایسا کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب لوگوں میں مطلب یہ ہے کہ ارشاد فرمایا پورا. اسی کی طرح پھر حدیث آئی جو زہری کی حدیث میں ہے. پھر ایک حدیث اور ہے، اب بتا رہے ہیں کیا ہے اس میں. ففی ھذا الحدیث مثل ما فی حدیث الزہری، اس حدیث میں وہی بعینہ ہی ہے جو زہری کی اوپر والی حدیث گزری. ان الذی کان فیہ الاشتراط من اہل بریرہ، یعنی گھر والوں سے شرط لگانا اور ولا کا ان کے لیے ہونا، پھر حضرت عائشہ کا انکار کرنا، مگر یہ کہ ولا حضرت عائشہ کے لیے ہوا ادا عائشہ، اور وہ حضرت عائشہ کا بریرہ کی طرف سے کتابت کو ادا کرنا. تو فرماتے ہیں فقد اتفق الزہری و ہشام علی ھذا، یہاں تک تو امام زہری اور ہشام کیا تھے، متفق تھے شرطوں میں. وخالف فی ذلک اصحاب الحدیث الاول، اور پہلے والی حدیث والوں نے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں احادیث اول والوں نے ان دونوں کی کیا کی ہے، یعنی دونوں نے اس میں پہلے والے حدیث والوں کی کیا کی ہے، مخالفت کی. اصحابہ یہ مفعول خالفہ کا، دونوں حضرات نے اصحاب احادیث اول پہلے والے حدیث والوں کی مخالفت کی ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کیا کیا. زیادہ ہشام علی الزہری، دیکھیے زیادتی گنا رہے خود ہی. حضرت ہشام نے زہری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خذیہا واشترطی کو کیا کیا ہے، زیادہ کیا ہے. فإنما الولاء لمن اعتق، ایسے ہی حدیث ہشام میں ہے. وموضع هذا الكلام فی حدیث الزہری، اور اس گفتگو کا جو موقع ہے وہ حدیث زہری میں ہے کہ ابتاعی واعتقی فإنما الولاء لمن اعتق. ففی ھذا اختلف ہشام والزہری، تو ہشام اور زہری اس میں مختلف ہو گئے. کس میں، خذیہا واشترطی، کیونکہ خذیہا واشترطی یہ کس کی روایت میں ہے، حضرت ہشام کی، اور حضرت زہری کی روایت میں یہ نہیں ہے. تو اس میں دونوں کے دونوں مختلف ہو گئے. فإن کان سے انشاءاللہ کل چلے گا، ٹھیک ہے نا. اس کا ذرا اردو ترجمہ نکالنا بھی ہے.